تمہاری کالی رنگت سے مجھے نفرت ہے۔ تم جیسی کالی کلوٹی کے ساتھ سہاگ رات مناتے ہوئے بھی کوئی فیلنگز نہیں آئیں گی، لیکن ولیمہ تو حلال کرنا ہے۔ نوریان جانوروں کی طرح اسے نوچتا رہا۔ علیزہ نے چیختے ہوئے اسے دھکا دیا۔ تمہاری خاطر میں اپنی محبت کو ٹھکرا کر آئی ہوں، اگر مسئلہ ہے تو ابھی طلاق دے دو۔ نور کی بات پر غازیان کی غیرت نے جوش مارا۔ اپنے یار کے پاس جا کر سہاگ رات منانے کا دل ہے، اس کی بھی کمی پوری کر دیتا ہوں، جہالت سے کہتا، برحمی سے۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا اس نے اپنے وجود پر کوئی عروسی لباس نہیں بلکہ کفن زیبتن کیا ہوا ہے، جو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کوئی خوبصورت حسین لڑکی نہیں بلکہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے اسے بلی کا بکرا بنا دیا گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی میں اس شخص کا نام دیکھ رہی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جس کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن وہ اس کے شوہر کے روپ میں اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ نفرت محسوس ہو رہی تھی اسے نوریان سے، جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا۔ ایک ایسے شخص کو وہ ٹھکرا کر آئی تھی جو اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ایسے کسی غیر مرد کے لیے کیوں روؤں؟ وہ میرا شوہر ہے، نکاح ہوا ہے میرا اس کے ساتھ، ایک پاکیزہ رشتہ ہے، مجھے یہ قبول کرنا ہوگا۔ وہ خود کو سنبھالنے لگی، خود کو تسلی دینے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ کمرے کی دیواریں بھی دہل اٹھی تھیں۔ کمرے کو لاک لگانے کے بعد وہ غصے میں آ کر اس کے سامنے بیٹھا اور ایک جھٹکے سے اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے میں ہی تمہارے ماں باپ کو نظر آیا تھا، جو مجھے سولی پر چڑھا دیا۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے کبھی آئینے میں؟ نہ جانے کس کالی کلوٹی کے ساتھ مجھے باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے نفرت محسوس ہو رہی ہے تمہارے اس چہرے سے، تمہاری بدصورت شکل سے۔ نوریان نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نوریان کی یہ بات سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا، جو مکمل طور پر اپنی نفرت اس کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ ذرا بھی یہ احساس نہیں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کو چھوڑ کر اس کی خاطر یہاں پر آئی ہے، جسے وہ بدصورت کہہ رہا تھا، جس کے بارے میں وہ ایسے الفاظ کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ کی زندگی میں شامل ہونے کا۔ اس سے آگے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی، نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، جب نوریان نے غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے نا تمہاری، میں تو تم جیسی کالی کلوٹی کے ساتھ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبھی اپنی شکل آئینے میں دیکھی ہے؟ میں بہت حسین ہوں، تم میرے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ وہ غصے میں اسے بول رہا تھا اور وہ اپنی تذلیل پر اسے جی بھر کر رونا آیا۔ ضبط سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پر آ گئے۔ تم جیسی کالی کلوٹی لڑکی کے ساتھ بھلا کوئی مرد رہ سکتا ہے؟ وہ جس انداز میں بولا، یہ سن کر وہ مزید جی جان سے کپکپانے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے، خشک ہونٹ بھرتے ہوئے، میں کالی کلوٹی ہوں نا؟ تو مجھے طلاق دے دو، کیونکہ میں بھی تمہاری ہی وجہ سے
بلی کا بکرا بنی ہوں، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ تمہارے ماں باپ نے آ کے میرا رشتہ مانگا تھا، آئی سمجھ؟ میرے ماں باپ نے زبردستی مجھے تمہاری جھولی میں نہیں ڈالا تھا یا مجھے پھینکا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے اتنی فالتو نہیں تھی، اگر نہیں پسند تھی تو پہلے انکار کر دیتے۔ یہاں تک مجھے رخصت کر کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی وہ آگے کچھ کہنے ہی والی تھی جب نوریان نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس انداز میں بات کرنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو میں کیا چیز ہوں؟ تم جیسی کالی کلوٹی لڑکی کو اس کی اوقات یاد کروانا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر جھٹکے سے اس کے جبڑے کو دوسری طرف جھٹکا تو اس کا جی چاہا سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لے۔ وہ لاڈوں میں پلی ہوئی وہ سیلی لڑکی، اور وہ کہاں اس قدر بدتمیز تھا کہ اس کے ساتھ اتنے بڑے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے زوردار تماچا سامنے کھڑے شخص کے منہ پہ رسید کیا۔ تم ابھی تک میرے بارے میں جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، بہت نازوں سے اور پیار سے پالا ہے مجھے، آئی سمجھ؟ اب خبردار جو تم نے مزید میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں بولی۔ یہ دیکھ کر نوریان مزید تپ چکا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں کہ میں چیز کیا ہوں۔ تم جیسی کالی کلوٹی لڑکی کو کبھی اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا، لیکن اب اپنی اصلیت دکھانی پڑے گی۔ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ ویسے تو تمہیں کبھی بھی میری بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، لیکن اذیت اور تکلیف اتنی دوں گا کہ تم ترسو گی اس گھر سے جانے کے لیے، میری زندگی سے جانے کے لیے، لیکن میں تمہیں نکالوں گا نہیں، تمہیں ہر لمحہ اذیت اور تکلیف دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی شیروانی کو اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم حق جتاؤ گے، میرے پاس آؤ گے۔ تم جیسے گھٹیا انسان کو میں اپنا سایہ بھی نہ دوں، تم مجھ پہ حق جتانے کی بات کرتے ہو، اور مجھ جیسی کالی کلوٹی لڑکی کے ساتھ بھلا کیوں زندگی گزارو گے؟ تم تو پہلے ہی بہت حسین لڑکیوں کی زندگی میں شامل ہو چکے ہوگے، تبھی تو میں تمہیں کالی کلوٹی لگ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اسے پیچھے دھکا دینے لگی، لیکن نوریان کو اس کی باتوں نے مزید تپا کے رکھ دیا۔ وہ ابھی نوریان سے واقف ہی نہیں تھی، اس کی تو ہمیشہ سے عادت تھی اس کے منہ میں جو آتا تھا بول دیتی تھی، لیکن نوریان اب اسے اپنی اصلیت دکھانے والا تھا۔ اسے دھکا دیا۔ اس نے غصے میں نوریان کے بازوؤں پر اپنے ناخن گاڑ دیے، اتنی زور سے گاڑے کہ اس کی سسکی نکلی، ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ اگلے ہی لمحے نوریان اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر باندھنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو جاہل انسان، جنگلی کہیں کے، چھوڑو مجھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بالوں سے دبوچتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتا اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ مزاحمت کرتی رہی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس شخص نے نہیں چھوڑا۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ ابھی ہی ایان کی کال کٹ ہوئی تھی۔ مسکراتے ہوئے ابھی تک موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ منزہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس نے جلدی سے موبائل سائیڈ پہ رکھا اور مسکراتے ہوئے منزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی مما۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
اس نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کیونکہ آج پہلی دفعہ وہ اسپیشل اس کے ساتھ کوئی بات کرنے آئی تھی، ورنہ تو ہمیشہ اسے چھوٹی کہہ کر ہر کام میں، ہر بات میں خاموش کروا دیا جاتا۔ جی مما، وہ بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے بولی۔ اشمایا، تمہیں جیسا کہ معلوم ہے، کل رات تمہارے تایا جان آئے تھے اور اتنے سالوں کی ناراضگی اور دشمنی کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر تھوڑی حیرت بھی ہوئی۔ اس کی مما یہ بات اسے کیوں بتا رہی ہیں؟ جی مما، بتائیں مجھے، کیا ہوا ہے؟ دیکھو بیٹا، تمہارے تایا جان نے اپنے بیٹے نوریان کے لیے تمہارے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نوریان کی اور تمہاری شادی کر دی جائے، تاکہ سالوں کی پرانی دشمنی ختم ہو جائے اور پہلے کی طرح یہ رشتہ بھی بہتر ہو جائے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا مطلب مما؟ نوریان بھائی کے ساتھ میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ مما، ایک تو عمر میں مجھ سے اتنے بڑے ہیں اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں مما۔ آج پہلی دفعہ اس نے اپنی ماں کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ ابھی اس نے آیان کا نام ہی نہیں بتایا تھا جب زوردار تماچا اس کے منہ پر آیا۔ وہ ہونکوں کی طرح منزہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی اور منزہ بیگم کہنے لگی، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی اپنی ماں کے سامنے یہ کہتے ہوئے کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ ہم نے تمہیں اس لیے محبت سے، لاڈ پیار سے بڑا کیا کہ کل کو ہمارے سامنے کوئی بات کرو، تم اس بات سے انکار کرو، تمہارے باپ نے ٹکڑے کر کے تمہیں کتوں کو ڈال دینا ہے۔ منزہ بیگم نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مما، میں نہیں نوریان کے ساتھ شادی کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے سب سے زیادہ دکھ تو منزہ بیگم کے ہاتھ اٹھانے کا ہو رہا تھا۔ ساری زندگی گھر والوں کی لاڈلی رہی، آج پہلی دفعہ اتنی سی بات پر منزہ بیگم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اور یہ بات اسے جلانے کے لیے کافی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ آنسو بہاتی رہی، لیکن منزہ بیگم نے ایک دفعہ بھی اسے خاموش نہیں کروایا۔ غصے میں کہنے لگی، اگر اپنے باپ کے سامنے یہ بات کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک اشمایا اپنے گھٹنوں پر سر رکھے روتی رہی۔ اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ اگلے دن آصف صاحب کمرے میں آئے اور بولے، اشمارا بیٹا، رات کو آپ کی مما نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی تھی، آپ کے اور نوریان کے رشتے کے بارے میں؟ دیکھو، آپ کے تایا جان کو حامی بھر چکا ہوں۔ یہ سن کر اشمارا بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی بات سے انکار نہیں کر سکی تھی، کیونکہ زندگی میں اس نے جو بھی ضد کی تھی، جو بھی بولا تھا، اس کے باپ نے لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ کیا یہ بات اس کے بابا جان کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ آصف صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، مجھے یقین ہے میری بیٹی میرے بھائی کے سامنے میرا سر نہیں جھکنے دے گی۔ وہ نگاہیں جھکا چکی تھی۔ وہ سر تو نہیں جھکنے دے رہی تھی، لیکن اس کے دل کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا تو رات سے لے کے اب تک نہ جانے کتنی آیان کی کالز اور میسیجز آ چکے تھے۔ اس نے ایک دفعہ بھی آیان کو کسی کال کا اور میسیج کا جواب نہیں دیا۔ اب اس نے کال پک کی تو آیان پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے اشمارا؟ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہو؟ تو میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی، کوئی رسپانس نہیں کر رہی۔ میری کوئی بات بری لگ گئی ہے کیا؟ رات کو تو تم نے اچھا خاصا مسکراتے ہوئے کال کٹ کی تھی، اس کے بعد ایسا کیا ہوا ہے؟ دوبارہ تم مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی، یہ کرنا نہیں چاہتی؟ وہ پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا، لیکن اشمارا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ موبائل کان کے ساتھ لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے آیان مسلسل کال کر رہا تھا، اشمارا، تم میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟
بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ وہ محبت بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ ایان پلیز مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کال کٹ کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے ایان تو چیخنے والے انداز میں بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، دیکھو میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ مجھے دوبارہ کال مت کرنا، ہم دونوں کبھی نہیں مل سکتے۔ بابا نے میری بات پکی کر دی تایا جان کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سن کر تو ایان کا دماغ گھوم گیا۔ دیکھو میں تمہاری کوئی فضول بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ ہم دونوں کتنے سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کتنا ٹوٹ کے چاہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کبھی تمہارے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کیا۔ کون سے تایا جان، کیسے تایا جان؟ آپ لوگوں کی دشمنی چل رہی ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کی؟ اشمارا کہنے لگی، دیکھو اسی دشمنی کی بھینت مجھے چڑھایا جا رہا ہے تاکہ دونوں خاندانوں کے درمیان اتنے سالوں سے چلتی آئی دشمنی ختم ہو جائے، ناراضگی ختم ہو جائے۔ تبھی تو میرا رشتہ تایا جان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ ایان پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج تک بابا نے اور بھائیوں نے میری کسی بات سے انکار نہیں کیا، تب اس وقت میں بھی انکار نہیں کر سکتی۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، دیکھو کچھ بھی نہیں جانتا میں، کسی قیمت پر بھی یہ بات قبول نہیں کروں گا تم کسی اور کے ساتھ شادی کرو۔ دیکھو تم بھی تو میرے بنا نہیں رہ سکتی، پھر تم کیسے کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہو؟ میں بہت زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کر جاتا ہوں، وہ رو دینے کو تھا۔ تمہیں میری قسم پلیز دوبارہ کال مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی اور موبائل بند کر کے سائڈ پر پھینک دیا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی آسانی سے تو ایان کے ساتھ تعلق ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اذیت اور تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، آنسو بہے جا رہے تھے، لیکن وہ چیخنا چاہتی تھی، خاموش ہو گئی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے نوریان کا چہرہ آنے لگا، وہ شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ بچپن سے کبھی وہ شخص اسے اچھا نہیں لگا تھا، اسے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اس کے باوجود اس کے بابا نے، اس کی مما نے، اس کے بھائیوں نے یہ نہیں سوچا وہ ان سب کی کتنی لاڈلی ہے۔ بس دشمنی ختم کرنے کے لیے، ناراضگی ختم کرنے کے لیے اسے بلی کا بکرا بنا دیا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ تکیے کو سینے سے لگائے روتے ہوئے سو گئی۔ اگلے دن فریش ہونے کے بعد جب باہر آئی تو لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے نوریان سے ٹکرائی، جو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی اس کے تایا جان کی فیملی والے بھی آئے ہوئے تھے۔ نوریان اس کے تایا جان کی فیملی والے نوریان کو دیکھتے ہی اس نے نفرت سے نگاہیں دوسری طرف کر لی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ابھی نوریان کے ساتھ اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اشمارا بیٹا ایک کام کرو، نوریان آپ کو کچھ دیر کے لیے باہر لے کے جانا چاہتا ہے، آپ نوریان کے ساتھ چلی جاؤ۔ آصف صاحب نے نرمی سے کہا تو ایک دم سے اٹھا اور اپنے بابا جان کی طرف دیکھا، جس شخص کے ساتھ بھیجنا چاہ رہے تھے۔ بابا جان مجھے نہیں جانا کہیں بھی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ منزہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ جتنا بیٹا کہا جائے اتنا ہی کیا کریں، یہ کہہ کر منزہ بیگم اس کے ساتھ اتنا ہی کیا۔ منزہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں نوریان پہلے تو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اب نوریان کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھا چکی تھی۔ وہ غصے میں بس اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بڑی سی چادر لیے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نوریان نے اس کی طرف دیکھا،
ہم کوئی میلاد میں نہیں جا رہے جو تم اتنا بڑا دوپٹہ لے کے آ گئی ہو۔ کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھانا ہے، تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے اپنے رشتے کے حوالے سے۔ تم تو ایسے مائی بن کے آ گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ نوریان کو وہ کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، سانولی سی رنگت والی لڑکی۔ اسے تو ماڈرن لڑکیاں پسند تھیں جو خوبصورت سرخ و سفید رنگت کی مالک ہیں، لیکن یہ اتنی بری بات نہیں۔ وہ اس انداز میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا، سامنے دیکھتا تو ڈرائیونگ کر رہا تھا، ویسے ہی جیسے ہم بچپن میں کالی تھی ویسے ہی اب بھی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ نوریان کی یہ بات سن کر فوراً اس کے بازو پر اداسی چھا گئی، اور آج پہلی دفعہ اس سے کسی نے اتنی بے تکلفی سے کالی کہا تھا، ورنہ کسی کی اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی اس کے ساتھ اس انداز میں بات کرے۔ لیکن وہ اپنے ماما بابا کی عزت کی خاطر خاموش بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد بڑے سے ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ نوریان کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا اسے بھی اپنی دولت کا، عزت کا، پیسے کا کتنا زیادہ گھمنڈ تھا، لیکن وہ نوریان کو یہ لگ رہا تھا شاید اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ نوریان نے اس کی طرف دیکھا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی بالکل خاموش تھی۔ تم میں اتنا زیادہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہ تو تم اتنی خوبصورت ہو، نہ ہی کوئی حسین شہزادی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب کی بار اشمارا نے نوریان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، میرے خیال سے ہمیں واپس چلنا چاہیے، آپ ساتھ یہاں مزید نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ غصے میں بولی تو نوریان کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں کون سا منہ میں ڈال رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، تم نہیں یہاں پہ بیٹھنا چاہتی تو ہم چلتے ہیں، وہ آرڈر کینسل کرواتا ہوا کہنے لگا۔ اٹھو، اشمارا بھی فوراً اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی دوبارہ سے حویلی کے سامنے رکی۔ اشمارا جلدی سے حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں سبھی بیٹھے چائے پی رہے تھے، ان کے پاس بھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا، سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نوریان جب واپس آیا تو آصف صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، تم لوگ واپس بھی آ گئے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہاں جی، آپ کی بیٹی کا شاید دل نہیں تھا گھومنے پھرنے کا یا مجھ سے بات کرنے کا، اس وجہ سے ہم لوگ واپس آ گئے۔ یہ بات سن کر منزہ بیگم کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ ان کے جانے کے بعد منزہ بیگم اس کے کمرے میں آئی اور غصے میں کہنے لگی، اشمارا بیٹا، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ایسے کون کرنا ہے؟ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا تھا کہ اس کے لیے اچھے سے کچھ تیار کرنا، تاکہ آپ دونوں ایک دفعہ پہلے سے بات کر لیں، دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، لیکن اب پہچاننے کی کوئی بات نہیں، الٹا ناراض ہو کر آ گئی ہو، وہ غصے میں بولی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کاش وہ انہیں بتا سکتی وہ کس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ وہ اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو دل میں کسی اور کو محبت کو بسائے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ دن گزرنے لگے، اس نے نوریان سے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ دوبارہ نہ اس نے نوریان کو کوئی کال کی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات کی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب دلہن بنی نوریان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات اور فیلنگز نہیں تھی۔ بار بار وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، وہاں پر تو اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ ایان کا نام ہوگا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دونوں خاندانوں کو ملانے کے لیے اسے یوں بلی کا بکرا بنا دیا جائے گا۔ لیکن نوریان جب کمرے میں داخل ہوا، جو کچھ اس نے کیا، اس کے بعد تو اسے اپنے آپ سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس شخص نے اتنی اذیت اور تکلیف دی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری ہوئی حالت میں اس کی باہوں میں تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی، نوریان نے اسے کھینچ کر دوبارہ گرا دیا، ہنستے ہوئے کہنے لگا، جتنی تم کالی کلوٹی نظر آتی تھی، مجھے تو لگتا تھا تم جیسی لڑکی کے ساتھ سہاگ رات منا کر
کسی قسم کی فیلنگس ہی نہیں آئیں گی، لیکن تم تو اندر سے پوری کی پوری پٹاخہ نکلی۔ وہ ایک آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ اس کی ایسی معنی خیز بات سن کر وہ تو اپنی نگاہیں جھکا چکا تھا، اس کی باہوں کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مزید اسے جکڑے ہوئے خود میں بھینچ چکا تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے، فریش ہونے کے بعد جانا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر وہ اس کے اوپر آ گیا، کہنے لگا کیوں فریش ہونے کے بعد جانا ہے؟ وہ اس کے بھاری بھرکم جسم کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہٹے میرے اوپر سے۔ وہ جو رات تک شیرنی بن رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اب بالکل بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ بھیگی بلی کیوں بن گئی ہو؟ رات کو تو بہت زیادہ اکڑ رہی تھی، باتیں سنا رہی تھی، لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن اب بھی مسلسل اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا ہوا کہنے لگا، جیسا میں چاہتا ہوں تم ویسے ہی میرے ساتھ رہو گی۔ تم نے اپنی کوئی منمانی کرنے کی کوشش کی تو ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا پھر جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک گھٹنوں پہ سر رکھے وہ روتی رہی۔ تمہیں معلوم ہے اشمارا، جب ہم دونوں ملیں گے نا، کوئی الگ ہی دن ہوگا، کوئی الگ ہی خوشی ہوگی۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنی دعائیں مانگتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے تم صرف میری ہو، تمہیں حاصل کرنا اتنا مشکل نہیں۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، فیملی والے بھی بہت آسانی سے مان جائیں گے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی مجھے کہیں نہ کہیں کبھی بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم دونوں نہیں ملیں گے نا، نہ جانے کیا ہوگا۔ اس کے دماغ میں اس شخص کی باتیں گونج رہی تھی، وہ کتنی اسے محبت کرتا تھا، کتنا ٹوٹ کر چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے نہیں مل سکی، اور یہی بات اسے اذیت اور تکلیف دیے جا رہی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں فریش ہو کر نیچے آئے تو لائبہ بیگم نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا، جو کہ اس کی ساس تھی۔ ان کی آنکھوں میں کسی قسم کی خوشی نہیں تھی، بس نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں کی چبھن اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اشمارا بیٹا، میری بات سنو، اب تم بیاہ کر تو اس گھر میں آ گئی ہو، تمہیں ایسے ہی رہنا ہوگا جیسے اس حویلی کی بہوئیں رہتی ہیں۔ یہ جو بہت زیادہ تم فیشن کرتی گھومتی ہو نا، یہ سب کچھ یہاں حویلی میں نہیں چلے گا، سر پر دوپٹہ اوڑھ کے رکھا کرو۔ لائبہ بیگم کی بات سن کر وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، اور تھوڑا اپنے چہرے پر بھی کچھ لگا لیا کرو، اس قدر کالی ہو۔ کل رات بھی میری فرینڈس مجھے بول رہی تھی کتنی کالی بہو لے کے آ گئی ہو، حالانکہ اس کا رنگ بالکل کالا تھا۔ وہ بہت سانولی سی تھی، اور اس کا سانولا ہونا بھی شاید اس کے لیے گناہ بن گیا تھا، جو اب اس کی ساس اسے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ پہلے ان کا بیٹا اتنی دفعہ ایسی باتیں کر چکا تھا۔ اس نے اپنے تائی جان کی طرف دیکھا، تایا جان بھی خاموش بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اسے تایا جان پر غصہ آیا، جن کا رچایا گیا یہ کھیل تھا۔ اسے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ذلیل کرنے کے لیے اس گھر میں بیاہ کر لے آئے ہیں۔ تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد مزید کوئی بات سنے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تایا جان بھی اٹھ کر چلے گئے۔ لائبہ بیگم کہنے لگی، دیکھو بیٹا، دیکھ رہے ہو کیسے ابھی ناشتہ بھی پورا نہیں کیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ ایسے ہی یہ تمہیں نخرے دکھانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کے نخرے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی تو اس کے بارے میں مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ پہلے سے کسی لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا اس کا، اس کے ساتھ گھومنے پھرنے بھی جاتی تھی،
یہ سن کر نوریان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ جو ناشتہ کر رہا تھا اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یہ مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون ہے جس کی طرف دیکھا؟ مما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ غصے میں بولا، بیٹا مجھے ایسے تو نہیں پتا تھا کہ کوئی ایان نامی شخص اور بھی ہوگا، لیکن بیٹا میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی ہو، کوئی سوال جواب پوچھو۔ بس ایک کام کرنا، اسے سنبھال کے رکھنا۔ تمہیں پتہ ہے ایسی لڑکیاں شادیوں کے بعد بھی ان سے ملتی ہیں، تو میں نہیں چاہتی ہمارے خاندان کی بہوئیں ہماری عزت کو نیلام کرتی پھریں۔ لائبہ بیگم بھی خوب تڑکا لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگ بھی چکا تھا، غصہ بھی آ گیا تھا، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں آیا، طنز کرتا ہوا دیکھ کر ہنستا ہوا کہنے لگا، اپنے یار کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر ایک دم سے نوریان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اتنا زیادہ گھبرا کیوں گئی ہو؟ تمہارا عاشق تھا جس کے ساتھ تم گھومتی پھرتی ہو، کیوں یاد آیا کیا؟ ایسا اس میں کیا جاتا تھا جو مجھ میں نہیں پایا جاتا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا تو وہ گھبرا کے بولی، نہیں مجھے کسی کی یاد نہیں آ رہی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، کیونکہ وہ ایان کو بھی یاد کرنا چاہتی تھی۔ کل رات نوریان کے رویے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر برا انسان ہے۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد واپس اپنے کمرے میں آئی، لیکن نوریان ساتھ نہیں تھا۔ آنے کے بعد کہنے لگی، مما پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کیا، اچھی طرح بند کیا۔ موبائل پر دیکھا، جہاں پر رات کی نہ جانے کتنی کالز آ چکی تھی۔ اس نے موبائل آن کیا، کان کے ساتھ لگایا۔ کیسے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم بتاؤ کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ تم نے شادی کر لی، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں معلوم ہے رات میرے لیے کتنی اذیت ناک تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ تم رخصت ہو گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے بولا، ایان پلیز رونا بند کرو۔ میں نے تمہیں بولا تھا کہ اب ہم کہیں کبھی ایسے نہیں ہو سکتا، تو پلیز میرے ساتھ رہ کر خوش رہ کر رابطہ مت ختم کرنا۔ میں کسی اور کی بیوی ہوں۔ اشمارا کی بات سن کر وہ کہنے لگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ اچھا تم بتاؤ، تم خوش ہو نا اس شخص کے ساتھ؟ وہ تم سے محبت تو کرتا ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اور اس کی بات پہ اشمارا کو ہنسی آئی۔ محبت؟ نہیں ایان، وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ رشتہ ایک ہے جو سمجھوتے کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کال کٹ کرنے لگی جب اس کے ہاتھ سے کسی نے موبائل چھین لیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو نوریان کھڑا ہوا تھا۔ نوریان کو دیکھتے ہی اس نے موبائل اپنے کان سے ہٹایا۔ نوریان نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ دیکھو لڑکے، تم جو کوئی بھی ہو، اس نمبر پہ دوبارہ میری بیوی کو کال کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں نے تمہاری بوٹیاں بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملنی۔ یہ کہہ کر نوریان نے کال کٹ کر دی، موبائل سائڈ پہ پھینکا اور اگلے ہی لمحے نور کے بالوں سے پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اسے اپنی گردن ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اس وجہ سے تمہیں اپنی ماں کے گھر آنا تھا؟ اس وجہ سے تمہیں اتنی جلدی تھی تاکہ تم اپنے اس عاشق کے ساتھ باتیں کر سکو؟ تمہارا کیا پتہ، تم اسے ملنے کے لیے بھی بلا لیتی۔ اس کی بات سن کر اشمارا نے غصے میں اسے دو دھکا دیا۔ خبردار، جو میرے کردار کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ جو کسی لڑکے سے محبت کرتی ہو ضروری نہیں وہ بد کردار ہو یا اسے ملنے کے لیے بھی بلاتی ہو۔ آپ جیسے گھٹیا لوگوں کی گھٹیا سوچ ہوتی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، یہ مجھ سے کس انداز میں تم بات کر رہی ہو؟ اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں میں کرتی ہوں اس سے محبت، کل بھی کرتی تھی، آج بھی کرتی ہوں،
اور آئندہ بھی کرتی رہوں گی، آئی سمجھ؟ اس کی باتوں سے نوریان کو بہت غصہ آیا۔ ابھی نکالتا ہوں تمہاری ساری محبت، یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑا اور اسے کمرے سے لے کر باہر جانے لگا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں۔ اب تمہیں تمہارے گھر تمہارے ماں باپ کیسے برداشت کریں گے؟ ان کی بیٹی اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف میں ہے، تمہارے گھر میں تمہیں اذیت اور تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ نوریان نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، چھوڑو مجھے، وہ غصے میں بول رہی تھی، لیکن وہ دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا گاڑی کو ہواؤں میں اڑاتا ہوا تھوڑی دیر بعد اپنی حویلی کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ غصے میں اس کا بازو پکڑا، گاڑی سے باہر نکالا۔ چھوڑیں مجھے پلیز، کیا کر رہی ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ لا کر اسے بیڈ پر پٹکا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اس کے پاس آیا، اس کے اوپر جھک گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے دوپٹے کو اتار کر دور پھینک چکا تھا۔ اس کا ابھی پیچھے سے ہلکا ہلکا میک اپ تھا، اس کے جبڑے کو دبوچ چکا تھا۔ اس کے اوپر جھکا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چھوڑیں مجھے، روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ ظالم بنا ہوا اسے ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، سانس بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ شخص اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے، کہیں بھاگ جائے۔ وہ مزید اذیت اور تکلیف نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اتنی اذیت اور تکلیف دینے کے بعد وہ جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا، سگریٹ پینے لگ گیا۔ اسے اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ سوچ کر وہ رونے لگی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ سگریٹ سلگائے کمرے میں داخل ہوا۔ خبردار، جو مجھے دوبارہ تمہاری سسکیوں کی آواز آئی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ابھی کی ابھی طلاق دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، میرے ماں باپ مرے نہیں ہیں جو میں تم جیسے ظالم انسان کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کروں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی اور یہ آواز سن کر وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس کے جبڑے کو ایک دم سے دبوچتا ہوا بولا، خبردار، جو بکواس کرنے کی کوشش کی، طلاق چاہیے نا تمہیں؟ بالکل بھی نہیں دوں گا، کیا کر لو گی تم؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اسے ایک دفعہ پھر سے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا اتنا سب کی لاڈلی ہونے کے باوجود اس کے نصیب ایسے ہوں گے، اس کی قسمت ایسی ہوگی، اتنا ظالم اسے شوہر ملے گا۔ اس نے تو اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ وہ شخص تو دوسری طرف سکون کی نیند سو چکا تھا، لیکن وہ رات بھر نہیں سو سکی۔ رات بھر وہ اذیت اور تکلیف کی وجہ سے روتی رہی۔ صبح جب نوریان کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا تو وہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ نوریان کی پیشانی پہ بل پڑے۔ بیگ تم کس لیے پیک کر رہی ہو؟ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے اپنے ماں باپ کے گھر، اور دوبارہ یہاں لوٹ کے نہیں آؤں گی۔ وہ غصے میں بولی۔ اس کی بات سن کر نوریان نے اس کے بالوں سے پکڑ لیا اور لا کر دوبارہ اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ مجھ سے دور بھاگو گی؟ مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے ایک چیز ایک دفعہ نوریان کی ہو جاتی ہے تو نوریان اسے کسی اور کے قابل نہیں رہنے دیتا۔
وہ صرف اور صرف نوریان کی ہی ہوتی ہے۔ میں تو اپنی استعمال کی ہوئی چیزیں کسی کو نہیں دیتا، پھر تم تو ایک انسان ہو، تم تو میری بیوی ہو، تمہیں کیسے کسی اور کے پاس جانے دوں؟ یہ کہہ کر اس کے اوپر جھکا تو اس نے تماچا نوریان کے منہ پہ رسید کیا۔ چھوڑو مجھے، وہ رو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے نوریان نے پکڑ کر اسے صوفے کی طرف پھینکا، اس کے بعد گھسیٹتا ہوا اسے فرش کی طرف پھینک چکا تھا۔ اس کا سر ٹیبل پر لگا، اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی، ہلکا ہلکا خون رسنے لگا، لیکن اب کی بار بھی وہ غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کر ایک دفعہ پھر سے اٹھا کر پھینک چکا تھا، اور وہ کہنے لگی چھوڑے مجھے۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے تایا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی نوریان فوراً سے اسے الگ ہوا۔ تایا جان غصے میں اپنے بیٹے کے پاس آئے۔ نوریان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس حالت میں اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ بابا جی، ہمارے میاں بیوی کا معاملہ ہے، پلیز آپ درمیان میں مت آئیں، وہ غصے میں بولا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، سردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ اچھا، یہ تمہارا میاں بیوی کا معاملہ ہے؟ شرم تو تمہیں نہیں آتی نئی نویلی دلہن کو اس طرح اذیت اور تکلیف دیتے ہوئے؟ جہالت کا اینڈ کر دیا ہے تم نے، اس قدر جاہل ہوگے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہے تھے۔ بابا، مجھے جاہل کہنا بند کریں، میں نے آپ کو منع کیا تھا، میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ لوگوں نے زبردستی کی، آپ لوگوں نے زبردستی اس لڑکی کو میری زندگی میں شامل کیا، اب بھگتنے۔ میں اسے بالکل بھی طلاق نہیں دینے والا، شادی کے اگلے دن ہی بول رہی ہے کہ مجھے طلاق لے کے جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، تایا جان، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، اتنی اذیت اور تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، وہ گھبراتے ہوئے بول رہی تھی۔ تایا جان نے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ میں کالی کلوٹی ہوں، جب اسے حسین لڑکیاں پسند تھیں، سفید رنگت والی، تو کیوں آپ لوگوں نے آ کے میرا رشتہ مانگا، مجھے اس کے پلوں سے باندھ دیا؟ آپ لوگوں کو اپنے بیٹے کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا، تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ مجھے اچھی طرح معلوم تھا تم میری بات۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے یوں چیخنے چلانے پر واصف صاحب جو گھر میں داخل ہوئے تھے، اس کی چیخیں سن کر سیدھا اوپر کمرے میں آ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کے لیے انہیں یوں لگا جیسے ان کا سانس بند ہو گیا ہو۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی روتے ہوئے جا کر ان کے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی، بابا، مجھے اس ظالم شخص کے ساتھ نہیں رہنا۔ روتے ہوئے بولی۔ سسکیوں سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ بابا، مجھے نہیں رہنا۔ انہوں نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگے، بھائی جان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا میری نازوں میں پلی ہوئی بیٹی کا یہ حال کر دے گا، ایسا حشر کر دے گا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں، بہت جلد خلا کا نوٹس مل جائے گا، یہ کہہ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے وہاں سے لے کر چلے گئے۔ اس سے لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے بابا جان اسے کہیں نہ، ہاں خاندان والے کیا باتیں بنائیں گے۔ شادی کے اگلے دن طلاق لے کر آ گئی، نہ جانے کتنی سوچیں جو اسے ڈرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی، اسے اپنے ساتھ لگائے گھر آ گئے، اس کو بٹھایا، پانی دینے لگے۔ ملیحہ بیگم اور اس کے بھائی بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ بابا جان، کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اشمارا بیٹا، اگر اس شخص کا ایسا رویہ تھا تو آپ نے ہمیں بتانا تھا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ بابا جان، میں نہیں کرنا چاہتی تھی شادی۔ وہ بولے، کیا مطلب بیٹا؟ آپ نے مجھے کب کہا تھا؟
ایک دفعہ بھی آ کے آپ نے اپنی زبان سے یہ بات کی تھی کہ آپ اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی، جنہوں نے اسے منع کیا تھا کہ اپنے باپ کے سامنے کوئی بات مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے ان کے کندھے سے لگ گئی۔ بابا جان، آپ یقین کریں، میں نہیں اس شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا، ہم لوگ کون سا مر چکے ہیں؟ تمہارا باپ ابھی تک زندہ ہے اور تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ تم ہمارے لیے بہت خاص ہو، ہماری لاڈلی بیٹی ہو۔ ہم بھلا کیوں تمہاری زندگی برباد کریں گے، کسی ایسے شخص کے حوالے کریں گے جو عورت کی عزت کرنا ہی نہ جانتا ہو۔ وہ محبت سے بول رہے تھے۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جا کر ہر چیز سے بیگانہ اپنے کمرے میں سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے بیڈ پر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو اچانک کسی نے کھینچ کر اسے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کون ہو تم؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میری جان، شوہر ہوں تمہارا۔ بھلا کس کی ہمت نوریان کی بیوی کے پاس آئے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے غصے میں خود سے دو دھکا دیا۔ خبردار، جو مجھے چھونے کی کوشش کی، تمہیں طلاق کا نوٹس مل جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ غصے میں کہنے لگی، میری جان، ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے، لیکن ابھی چلو میرے ساتھ۔ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے باپ کی ملازمہ ہوں؟ جو تم مجھے بولو گے میں وہ کروں گی۔ نہیں آؤں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں آیان کے ساتھ شادی کروں گی، تم سے طلاق لے کے، کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ غصے میں بولی، اور جانتے ہو میرے ماں باپ ویسے نہیں ہیں کہ خاندان کی عزت کی خاطر بیٹی کو سولی پہ لٹکا دیں۔ وہ اس کے قریب ہونے لگا، لیکن اسے دور دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو یوں اور اذیت اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نوریان نے بہت ضد کی، اسے طلاق نہیں دے گا، کسی قیمت پر نہیں دے گا، لیکن خلا لے چکی تھی۔ واصف صاحب نے کہہ دیا تھا وہ ابھی زندہ ہیں، اپنی بیٹی کو کسی قسم کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ کا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں معلوم تھا تو کم از کم میری بیٹی کا رشتہ تو نہ مانگتے۔ ایسا سلوک کرے گا۔ اب کی بار رشتہ داری پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا، جبکہ نوریان ابھی بھی ان کی فیملی کے ساتھ نہیں بولتا تھا۔ ادھر ختم ہونے کے بعد آصف صاحب نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کس سے محبت کرتی ہو، کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس کی عدت ختم ہو چکی تھی۔ آصف صاحب کی بات سن کر اس نے آیان کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں آیان اسے دوبارہ مل جائے گا، ورنہ تو ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اس نے اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے دل میں دفن کر دیا۔ اور اگلے دن آیان کی فیملی والے اس کا رشتہ لے کے آ چکے تھے۔ اشمارا کی ساری اصلیت جاننے کے باوجود بہت عزت اور محبت سے پیش آ رہے تھے، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن ان سب سے زیادہ اسے آیان کے مل جانے کی خوشی ہو رہی تھی۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل مزید تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور آیان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، آیان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، بیٹھتے ہی اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے تم سے کتنی محبت کی،
تمہیں کتنا ٹوٹ کر چاہا۔ تمہارے کھو جانے کے ڈر نے میری جان نکال لی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا تمہیں ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ یہ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے ہماری محبت سچی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو اتنا ٹوٹ کے چاہتے تھے، اتنی پاکیزہ محبت کی، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا ہم لوگ ملتے نہ۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سر سامنے بیٹھے شخص کے سینے پہ ٹکا دیا، مسکراتے ہوئے۔ سامنے بیٹھے آنکھیں بند کر لی۔ ایان نے اس کے گرد بازو حائل کر لیے، کہنے لگا میں تمہیں کبھی زندگی میں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہہ کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا چکا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی مونچھوں کی اور داڑھی کی چبھن محسوس کرتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کیجیے گا، کبھی بدلیے گا مت، یہ کہہ کر وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔